گیا مل گیا مل گیا خزانہ مل گیا، آؤ آؤ خزانہ مل گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ لوگوں کی سردیوں کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہوں گی اور خوب مزے کر رہے ہوں گے۔ اس مزے میں تھوڑی پڑھائی بھی ہو جائے، ہے نا؟ چلیے آئیے پڑھتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک کہانی لے کر آئی ہوں جس کا عنوان ہے محنت کا پھل۔ اس کے نکات پڑھتے ہیں۔ پہلا نکات ہے کسان اور بیٹے، دوسرا ہے کسان کی وصیت، تیسرا ہے خزانے کی تلاش، چوتھا دانا آدمی، پانچواں کھیتوں میں خوب محنت، چھٹا ہے نتیجہ۔ آئیے اب کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے بیٹے محنت سے جی چراتے تھے۔ کسان کو اسی بات کا افسوس تھا۔ آخر کسان ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ جب اسے زندگی کی امید نہ رہی تو اس نے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اب میں چند گھڑی کا مہمان ہوں، میرے بعد اتفاق سے رہنا۔ میرے پاس ایک قیمتی خزانہ ہے جو میں نے کھیتوں میں دبا رکھا ہے، محنت کرو گے تو وہ خزانہ تمہیں مل جائے گا۔ وصیت کرنے کے بعد کسان فوت ہو گیا۔ بیٹے بہت سوگوار تھے۔ کفن دفن سے فراغت کے بعد وہ کدال اور بیلچے لے کر کھیتوں کی طرف چل دیے اور سارے کھیت کھود ڈالے، لیکن خزانے کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر ایک دانا آدمی کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے انہیں بتایا کہ تم اپنے باپ کی وصیت کو غلط سمجھے ہو۔ اصل میں تمہارے باپ کا مطلب یہ تھا، تم کھیتوں میں خوب محنت کرو گے تو فصل کی شکل اپنے گودام غلے سے بھر دو گے۔ دانا آدمی کی بات بیٹوں کے دل میں گھر کر گئی۔ انہوں نے گندم کا بیج ڈالا اور کھیتوں کی خوب دیکھ بھال کی۔ پھر کچھ عرصہ بعد کھیتوں میں فصل لہلانے لگی اور ان کے گودام غلے سے بھر گئے۔ اب انہیں سمجھ میں آیا کہ زمین میں چھپے ہوئے خزانے سے کسان کی مراد کیا تھی۔ نتیجہ، انسان کو محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔